السلام علیکم، ہمارا چینل محبت اہل بیت سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ اگلی نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ تھینک یو۔ ایک امام پہ ساری ذمہ داری آئی، وہ وجہ بھی بتا دوں گا کہ ایک امام پہ کیوں آئی۔ وہ امام جن پہ سب سے بڑی ذمہ داری آئی ان کا نام ہے امام جعفر صادق صلوات اللہ علیہ۔ ان پہ یہ ساری ذمہ داری کیوں آئی؟ اس لیے کہ یہ امامت کا بیچو بیچ ہے۔ اب یہ میں نہیں کہہ رہا اور نہ یہ میری ریسرچ ہے، یہ آپ کے علم میں ہوگا کہ ایک کتاب امام صادق پہ یورپ میں لکھی گئی جس میں 33 دانشوروں نے، جس میں کوئی بھی مسلمان نہیں ہے، 33 دانشوروں نے ایک ایک مقالہ امام پہ لکھا، اور وہ کتاب جرمنی میں لکھی گئی، اور کانفرنس میں پورے یورپ اور امریکہ کی ہر یونیورسٹی سے ایک ایک پروفیسر بلایا گیا اور سبجیکٹ دے دیا گیا کہ آپ امام کا بچپن لکھیے، آپ امام کی جوانی لکھیے، آپ امام کے علوم پہ لکھیے، آپ اس پہ لکھیے، آپ اس پہ لکھیے، آپ اس پہ لکھیے۔ اور جب وہ مقالے کانفرنس میں پڑھے گئے تو انہیں کتابی شکل میں چھاپا گیا، فرینچ میں بھی، جرمن میں بھی، انگریزی میں بھی، پھر ایران میں اس کا فارسی ترجمہ ہوا، پھر آپ کے یہاں کلکتے میں اردو ترجمہ ہوا، اور ہمارے یہاں پاکستان میں لاہور میں بھی اس کا اردو ترجمہ ہوا۔ اس کا نام ایران والوں نے کتاب کا نام رکھا مغز جہان شیعہ، شیعت کی دنیا کا سب سے بڑا دماغ۔ لاہور میں جو ترجمہ ہوا انہوں نے ترجمے میں اس کا نام رکھا سپرمین ان اسلام، اور کلکتے میں یہاں جو انڈیا میں ہوا اس میں ہے سائنسی انکشافات امام صادق کے بارے میں۔ اس میں سے ایک چھوٹا سا ٹکڑا میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ ایک اسکالر کہتا ہے کہ امام صادق پر یہ ذمہ داری تھی کہ چونکہ امامت کا آدھا دور گزر چکا تھا جو ماضی تھا، علی سے 5ویں امام تک اور 6 سے مہدی تک ایک دور گزرنا تھا، لیکن مہدی کے بعد اس دور کو قیامت تک جانا تھا، تو امام نے مڑ کر پہلے پیچھے کا دور دیکھا کہ وہاں سے یہاں تک کیا ہو چکا، پھر امام نے آگے دیکھا کہ مہدی تک کیا کرنا ہے اور اس کے بعد تک کیا کرنا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ نے اس کے جملے کی قدر کی جو کہ مسلمان دانشور نہیں ہے، آپ نے اس کے جملے کی قدر کی۔ وہ کہتا ہے کہ دونوں کاندھوں پر ان کی ذمہ داری تھی اور سب سے اہم بات ان کے پیش نظر تھی۔ دیکھیں ہم تو اس کو یوں کہیں گے بھائی امامت تو معجزہ ہے، اللہ کی طرف سے ہے، اس میں سوچنا کیا اور فکر کیا کرنا، سب تو ارادہ الہی ہے، وہ تو ہم کہہ ہی چکے۔ وہ اسکالر دنیاوی نقطۂ نظر سے جیسے ایک دنیا کا انسان کوئی بڑا امر کرنے والا ہوتا ہے تو اس کے ارادوں کو ظاہر کرتا ہے، اس لیے کہ اس کو تو لکھنا ہے، وہ روحانی چیز نہیں مان رہا، وہ تو آپ مانتے ہیں، اس لیے گھبرا نہ جائیے گا۔ وہ کہتا ہے امام صادق نے پیچھے مڑ کر دیکھا کہ ہمارا ماضی کیا ہے، تو امام نے مڑ کر دیکھا کہ ماضی میں واقعہ کربلا ہے اور ہم یہاں تک واقعہ کربلا کو لے آئے ہیں، اور اب اسی واقعے کو آگے جانا ہے، اور امامت ایک جگہ پہ رک جائے گی، اس کے بعد کیا ہوگا۔ اب وہ کہہ رہا ہے کہ امام یہ سوچ رہے ہیں کہ جب تک ہم ہیں تو مجمع ہے، امام سے ملنے آتے ہیں، امام کی باتیں سننے آتے ہیں، ہم آگے چلتے ہیں، یہ پیچھے چلتے ہیں، امام کے معنی آگے چلنے والا، جس کے پیچھے مجمع چلتا ہو اسے امام کہتے ہیں۔ امام نے کہا مہدی جب پردے میں چلا جائے گا تو یہ مجمع کہاں جائے گا؟
12ویں کے بعد امام ڈھونڈے گا، امام ہوگا نہیں، تو یہ مجمع بکھر جائے گا، تو عزاداری کا کیا ہوگا، غم حسین کا کیا ہوگا؟ تو وہ اسکالر کہتا ہے جعفر صادق نے ایک انسٹیٹیوشن عزاداری کا بنا کے دیا، اور اس کی مرکزی چیز جو رکھی اس کا نام ہے علم۔ علم۔ وہ کہتا ہے کہ امام صادق نے عزاداری میں مرکزیت علم کو دے دی۔ امام نے فیصلہ کیا کہ جب مہدی پردے میں چلا جائے گا تو مجمع بکھرے گا نہیں۔ امام کو معلوم تھا جیسے ہی علم بلند ہوگا مجمع آ جائے۔ بھائی دنیا کی ہر قوم کوئی نہ کوئی چیز کی یادگار منا رہی ہے، ہم علم کی یادگار منا رہے ہیں اس یقین کے ذات کہ محشر میں سب کچھ ہو یا نہ ہو علم ضرور ہو۔ اب ظاہر ہے کہ آپ علم کی اہمیت آپ سے زیادہ کون جانتا ہے۔ قلی قطب شاہ نے اپنی عمارتوں پہ نشانات بنائے، عمارتیں اسی سے پہچانی جاتی ہیں کہ کس فکر والے نے بنائی ہے۔ دو علم، وہ آپ کو چار مینار پہ بھی مل جائے گا، آپ کو مقبروں پہ بھی مل جائے گا، عزا خانوں میں بھی مل جائے گا۔ نقش کر دیا علم، نقش کر دیا۔ اب اس میں کوئی جھگڑا نہیں، اس میں رہے کوئی بھی، علم اپنی جگہ ہے۔ تو یہ ہے کیا، یہ علم کیا ہے؟ عین لام میم علم۔ اب مجھے تو نہیں، اب نئے بچے ہیں، پرانے جو حضرات ہوں گے تو لکھنؤ کے بہت بڑے علامہ نادرۃ الزمن خطیب اعظم ابن حسن نہروی صاحب قبلہ یہاں بھی آتے تھے پڑھنے۔ اب ظاہر ہے بچوں کو تو نہیں پتا ہوگا، وہ تو بعد میں پیدا ہوئے، لیکن کچھ بزرگوں نے انہیں سنا ہوگا۔ جب خیبر پڑھتے تھے تو اس میں یہ جملہ وہ ضرور کہتے تھے، قبلہ مرحوم، کہ بھائی رسول اللہ نے علی کو علم دیا، تو کہتے تھے کہ جو چاہ رہے تھے ہمیں علم ملے تو علم دونوں کو ملا، ایک کو عین سے ملا، ایک کو الف سے ملا۔ تو یہ علم جو ہے، جو آج عزاداری کو لیڈ کر رہا ہے، مرکزی حیثیت علم کی ہے۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کی کوئی قوم ایسی نہیں گزری جس کے پاس اپنا پرچم نہ ہو، تو پرچم سے سب واقف ہیں، اس لیے کہ اس کے نام بہت ہیں، اس کے فضائل بہت ہیں، اس کے لیے اصول بڑے بنے ہوئے ہیں، کوئی کسی کے پرچم کی توہین نہیں کر سکتا، اس کے لیے قانون بنے ہوئے ہیں، اس قانون میں اس کا لہرانا بھی اصول ہے، اس کا رنگ بھی قانون ہے۔ جب یہ لہرایا جاتا ہے تو ترانہ ضروری ہے، جب ترانہ ہوتا ہے تو ادب سے کھڑے ہوتے ہیں۔
رنگ نمائندگی کرتا ہے کہ بھائی یہ اوپر جو ہے لال گیروا نارنجی رنگ ہے، پھر یہ سفید ہے اور پھر یہ سبز ہے، یہ تین قومیتوں کو ظاہر کرتا ہے۔ اس میں امن بھی ہے، لال اور ہرا بھی ہے، لال حسین کا ہے، ہرا حسن کا ہے، سفید علی کا ہے۔ لال رنگ حسین کا ہے، سبز امام حسن کا ہے، سفید حضرت علی کا رنگ ہے، اور بیچ میں چرخا ہے، چرخا سیدہ کے جہے۔ اور جب لہراتا ہے 15 اگست کو یا 26 جنوری کو، ایک جذبہ عطا کرتا ہے پرچم کا لہرانا۔ جب پرچم لہراتا ہے تو ساری قومیں مل کر ایک آواز میں کہتی ہیں جن گن من ادھینایک جے ہے، بھارت بھاگیہ وداتا، پنجاب سندھ گجرات مراٹھا درامڑ اتکل ونگا، وندھ ہماچل یمنا گنگا اتچل جل ترنگا، تب شبھ نامے جاگے تب شبھ آشیش مانگے، گائے تب جے گاتھا، جیا ہے جیا ہے جیا ہے، جے 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 جے۔ یہ جے کیا ہے؟ یہ امر الہی کا اعلان ہے۔ دیکھیے رابندر ناتھ ٹیگور نے یہ ترانہ جو لکھا تو بتایا کہ ساری قوموں کو ایک پرچم کے نیچے جمع ہو جانا چاہیے، پرچم مضبوط ہو، اس کی نمائندگی میں پتا ہو کہ چرخا کیا ہے، رنگ کیا ہے، لہرانا کیا ہے اور لفظیات کیا ہیں۔ تو جب آپ کو مقصد پتا ہوگا تو ایک پرچم کے نیچے جمع ہوں گے، مقصد ایک ہی ہے، امن۔ امن کے لیے پنجتن مباہلے میں آئے تھے، جس پرچم میں ان 5 کا ذکر آ جائے تو وہاں امن ہی امن ہوگا اور امن کا پیغام ہوگا۔ تو جہاں پر ٹیگور نے یہ بات کہی کہ ساری قومیں آ جائیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جاگے۔ اسی کو جو اس نے کہا انسان کو بیدار تو ہو لینے دو۔ علم ہاں اصول اور قانون ہیں، انہی قانونوں میں یہ ہے کہ ایک قوم جب آتی ہے تو جانے والی قوم کا پرچم ہٹا کر اپنا پرچم لگا دیتی ہے۔ ہاں دہلی کے قلعے پر کبھی مغلوں کا پرچم لہراتا تھا،
انگریز آئے تو اسے اتار کر اپنا پرچم لگا دیا. ہندوستان آزاد ہوا تو انگریزوں کا پرچم اتار کر کانگریس ترنگا اپنا جھنڈا لہرا دیا گیا. پتہ چلا جب قومیں فاتح ہوتی ہیں تو اپنا پرچم لگاتی ہیں. عباس وہ فاتح ہے کہ ہر جگہ جا کر سقیفہ کے بعد علی سے کسی نے آ کے پوچھا تھا رسول اللہ نے اپنے بعد کیا چھوڑا. علی نے فرمایا 2 چیزیں چھوڑی، ایک کتاب اور ایک علم قائم. پوچھنے والے نے پوچھا کہ کتاب تو قرآن ہے، علم قائم کیا ہے؟ علی نے کہا وہ میں ہوں علم قائم، میں ہوں علم قائم. دیکھیے تقریر اگر سلسلے رہیں گے تو عرض کر دیں گے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ رسول امی تھے تو امی کے معنی وہ نہیں ہیں جو کہے جا رہے ہیں. اس لیے کہ ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ امی کا لفظ بنا کس لفظ سے ہے. امی کا لفظ بنا ہے ام سے، اور ام کے عربی میں 134 معنی ہیں. تو آپ ایک ہی معنی امی کے کیوں لے رہے ہیں؟ ان لفظوں میں سے اگر سب میں پڑھوں تو اشرے ہو جائیں اور ان کی شرح کروں کہ ام کے کیا کیا معنی ہیں. جیسے کہتے ہیں ام الکتاب، جیسے ام القرآن، تو وہاں معنی بدلتے جائیں گے. ام الکتاب کے معنی، ام القرآن کے معنی. اسی طرح کنیتوں میں جب نام کے ساتھ یہ لفظ آئے گا تو معنی بدلتے جائیں گے. آپ کو پتہ ہے، آپ بولتے ہیں عزاداری میں یہ لفظ موجود ہیں، تو اسی ام کے یہ معنی بھی لکھیں کہ جہاں پر 2 دریا آپس میں مل جائیں اسے ام کہتے ہیں. تو مرج البحرین یلتقیان فبأی آلاء ربکما تکذبان، ہم 2 دریاؤں کو ملاتے ہیں تو 2 دریا ام پر ملتے ہیں، یعنی زہرا کے 2 بیٹے حسن اور حسین. تو اب ام کے معنی پھر بدل گئے. ام کے معنی یہ لکھیں کہ فوج میں جو الگ الگ رجمنٹ ہوتی ہیں ان کے چھوٹے چھوٹے پرچم ہوتے ہیں. اس رسالے کا پرچم، اس رسالے کا پرچم، اس ٹکڑے کا پرچم، لیکن پورے لشکر کا جو مرکزی علم ہوتا ہے اسے عربی میں کہتے ہیں ام. تو اب دیکھنا پڑے گا کہ نبوت کا مرکزی علم کس کو ملا؟ مرکزی علم رسول اللہ کو ملا، یعنی مرکزی ام نبی کے پاس ہے. جو ام اٹھاتا ہے اسے امی کہتے ہیں.
سوال یہ ہے کہ رسول اللہ نے کسی لڑائی میں پرچم نہیں اٹھایا، علم ہمیشہ حمزہ نے اٹھایا یا جعفر نے یا علی نے، تو رسول اللہ کو سے امی کیوں کہا گیا؟ تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ کون سا علم رسول اٹھاتے ہیں۔ تو علی نے کہا میں علم قائم۔ علی علم تھے بھائی، میں اپنی طرف سے نہیں پڑھ رہا ہوں۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں۔ جناب زید شہید چوتھے امام سید زجاج کے نامور بیٹے نے ایک دن اپنے باپ سے پوچھا، بابا یہ تو بتائیے کہ غدیر خم میں ہمارے دادا رسول خدا نے ہمارے جد علی مرتضیٰ کو ہاتھوں پہ بلند کر کے یہ کیوں کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا؟ جہاں پر بیٹھے تھے اشارہ کر کے کہتے من کنت مولا، یہ علی کو بلند کیوں کیا؟ تو چوتھے امام نے کہا بیٹے رسول اللہ نے غدیر کے دن علی کو علم بنایا تھا۔ علم بنا۔ علی کو علم بنایا تھا۔ اب یہاں امام فرماتے ہیں علم کے معنی ہے بلند، علی کے معنی بھی ہے بلند، ہر بلندی علی کے لیے، نام ہو یا علم۔ تو پوچھا بیٹے نے کہ علم کیوں بنایا؟ کہ بیٹے بات یہ ہے کہ علم میں یہ خاصیت ہے کہ جب وہ بلند ہوتا ہے تو اشارہ کرتا ہے کہ اگر راستہ بھٹک گئے ہو تو ادھر آ جا۔ قیامت بلند ہو گیا۔ اب علم کا کام ہے، دیکھیے علم کا کام ہے۔ علم یہ نہیں کہہ رہا ہے کس مذہب کے ہو، کس ملت کے ہو۔ علم تو ایک عجیب بات کہہ رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ صحراؤں میں جب مسلمانوں کی آمد ہوئی سندھ کے ریگستانوں میں،
تو پانی نہیں ملتا تھا، تو گاؤں کے رہنے والوں نے بڑے بڑے علم لگا کے پھریرے لگائے اور وہاں مٹکے میں پانی رکھ کے کھانے کا انتظام کیا، تنور لگایا کہ بھٹکے ہوئے قافلے اس کو دیکھ کر ادھر آئیں کہ یہاں پانی بھی ملے گا اور کھانا بھی ملے گا۔ علم پانی بھی دیتا ہے اور اب یہ ان لوگوں کی بصیرت تھی جو قرآن کو غور سے پڑھتے تھے۔ پہلا پنجہ علم کا نجف میں بنا، کہتے ہیں معجزاتی تھا، اور نادر شاہ درانی نے علی کے گنبد پہ پہلا پنجہ لگایا تو کہا نادر شاہ درانی نے اس کی تاریخ کہو، اس کی تاریخ عادات میں نکالو۔ بڑے بڑے علماء نے اس پنجے کے نصب کی تاریخ نکالی، لیکن ایک عالم نے قرآن کی آیت سے سن ہجری نکالا۔ آیت جو نکلی وہ نکلی ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ سب پہ بلند ہے، یہ کسی کی بیعت نہیں کرتا۔ ید اللہ فوق ایدیہم، سب پہ بھاری ہے یہ ہاتھ، آلہ ہے یہ ہاتھ، یہی ہاتھ تو یہ اٹھا، دیکھیے یہ اٹھا، یہ ازل سے طے ہے۔ جب سے ہادی آیا ہے دنیا میں، ہادی کو چھوڑ کے نہیں جاتا۔ موٹی کتابیں کون پڑھتا ہے؟ ایک اشارہ عمر میں دے کے جاتا ہے، اپنے ہاتھ کا اشارہ۔ بھائی یہ بتانے کی ضرورت ہے، مہاتما بدھ کا ہاتھ یوں ہے، گاندھی کا ہاتھ، گاندھی جی کا ہاتھ یوں ہے، ہر قوم کو دیکھتے جاؤ، خمینی صاحب کا ہاتھ یوں ہے۔ اس اشارے میں سب کچھ ہوتا ہے، سارا اشارہ ہوتا ہے۔ تو ہر لیڈر جب تقریر کرتا ہے تو اس ہاتھ سے کام لیتا ہے، وہی سمبل بنتا ہے۔ جب پنڈت جواہر لال نہرو تقریر کرتے تھے تو ہاتھ کے اشارے سے سمجھاتے تھے، اس لیے کہ کچھ باتیں منہ سے سمجھائی جاتی ہیں، کچھ ہاتھ سے سمجھایا۔ اب دنیا کہتی ہے، صحیح بخاری میں نہیں لکھا کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا۔ لوگ ابو طالب کے علوم ہی نہیں جانتے تھے۔ جب محمد نے کہا چچا کلمہ پڑھ لیجئے تو زبان سے نہیں پڑھا، بلکہ ہاتھ اٹھایا اور ہاتھ سے کلمہ بناتے چلے گئے۔ ابو طالب کلمہ ہاتھ میں چھوڑ گئے تاکہ تقیے میں کلمہ رہ جائے۔ اسی ہاتھ سے لا بھی بنتا ہے، اللہ بھی بنتا ہے، اللہ بھی بنتا ہے۔ اسی ہاتھ میں سب کچھ ہے، اور اسی میں پنجتن بھی ہیں۔ آدم کے ہاتھ میں پنجتن کا نور اترا تھا۔ اب آپ خود سوچئے کہ ہاتھ میں جب نور چلے گا تو موسیٰ تک آتے آتے ید بیضا بنا۔ اللہ نے کہا جب اندھیرا ہو جائے تو ہاتھ اٹھا لینا۔ گویا علم کا پنجہ موسیٰ بلند کرتے تھے، دوسرے ہاتھ میں عصا تھا، دوسرے میں عصا تھا۔ عزاداروں نے یہ کیا کہ موسیٰ کے ید بیضا والے ہاتھ کو ڈنڈے سے ملا دیا، اس کا نام ہو گیا علم۔ یہ عصا بھی ہے اور ید بیضا بھی ہے، یہ آفتاب کی طرح چمکتا ہے۔ میر انیس کہتے ہیں کہ جب عباس کو علم کربلا میں ملا تو میر انیس کہتے ہیں عجیب منظر تھا، پنجہ ادھر چمکتا تھا اور آفتاب ادھر۔ بھائی عجیب دیکھیں نا، خود ہی میر انیس نے اپنے لیے مصیبت پیدا کر لی۔ انہوں نے میر انیس نے کہا کہ دیکھیے یہ پنجہ جو چمکا تو ایک چیز تو کربلا میں چمک رہی تھی اور ایک عرش پہ چمک رہی تھی، دونوں کا موازنہ ہو گیا، چمک کس میں زیادہ ہے؟ اب یہ میر انیس کا کمال تھا کہ فضیلت کس کی ہے؟ فضیلت اس کی ہوتی ہے جو اوپر ہوتا ہے، جو نیچے ہوگا اس کی فضیلت تھوڑی ہوگی۔
بلند کی فضیلت ہوتی ہے، لیکن کمال دیکھیے میر انیس کا. اور میر انیس بھی پہلی بار جب لکھنؤ سے نکلے تو یہیں آئے، چونکہ پہلی بار کی بات ہو رہی کہ دکن میں پہلے کیا ہوا. تو شہر سے باہر نکلے تو میر انیس پہلے یہاں آئے، عنایت جنگ کی کوٹھی پہ مجلس پڑھی، اور اتوار کو شام کو آفتاب مرثیہ خوانی حیدر نواب صاحب لکھنؤ سے تشریف لائیں، ان کی کتاب کا افتتاح ہے، اس میں آپ حضرات شرکت فرمائیے گا 5 بجے شام کو عنایت جنگ کی ڈیوڑی پہ کوٹھی پہ یا عزا خانے میں. وہ آپ بہتر جانتے ہوں گے، میں نے اندر سے بھی زیارت نہیں کی ہے، باہر سے دیکھا ہے، تو تشریف لائیے گا. تو میر انیس کہتے ہیں پنجہ ادھر چمکتا تھا اور آفتاب ادھر، اس کی ضیا تھی خاک پر جو اس کی آفتاب. پنجہ ادھر چمکتا تھا اور آفتاب ادھر، اس کی ضیاتی خاک پر جو اس کی عرش پر ذرے زی علم پہ ٹھہرتی نہ تھی نظر. دولہا کا رخ تھا سونے کے صحرے میں جلوہ گر، تھے دو طرف جو دو علم اس ارتفاع کے الجھے ہوئے تھے تار خطوط شعاع کے. اور جو فوج جو علم کو لے کے چل رہی، اللہ نے دل ان کے وفا سے بنائے تھے، اور جس میں پاک خاک شفا سے بنائے تھے، دستے کرم جود و عطا سے بنائے تھے، اور لکھ گیا تھا یہ ازل سے سرنوشت میں پہنچیں گے یہ حسین سے پہلے بیٹ. یہ فوج ہے اور وہ علم ہے، اور علم سمبل ہے، سمبل یعنی پنجہ کچھ بتا رہا ہے. کیا بتا رہا ہے؟ آیت نے بتایا ید اللہ فوق ایدیہم. مومن خواہ مومن غالب کے ہم اصل شاعر ہیں، مذہباً اہل حدیث تھے، اہل حدیث تھے، لیکن عجیب ربائی کہہ گئے. اور اس پہ غور کر لیجئے آپ. دیکھیے قرآن میں ایک طرف تو یہ آیت ہے کہ اللہ کا ہاتھ سب کے اوپر ہے، وہ کسی کی بیعت نہیں کرتا، اور ایک اور جگہ ہاتھ کا ذکر ہے ایک اور آیت میں تبت یدا ابی لہب وتب، اس کے ہاتھ ٹوٹ جائیں. ایک طرف ہاتھ بلند ہو رہا ہے، ایک طرف ہاتھ ٹوٹ رہا ہے، دونوں کو مومن خواہ مومن نے جمع کیا، اور کہتے ہیں کہ مردک نے شہنشاہ سے بیعت چاہی. مردک نے شہنشاہ سے بیعت چاہی، گمراہ نے کس راہ سے بیعت چاہی؟ گمراہ نے کس راہ سے بیعت چاہی؟ مصداق ہوا مانی تبت کا یزید، فرزند ید اللہ سے بیعت چاہی. دونوں آیتوں کو جمع کر لیا، ید اللہ فوق ایدیہم. تو مومن خواہ مومن کی ربائی یعنی عزاداری لفظوں میں پھیلتی چلی جا رہی ہے. اب تو سمجھو کہ امام صادق کی امامت کیا تھی، علم کیوں قوم کو عطا کر گئے. ہاں پرچم لہراتا ہے تو کچھ لفظ زبان پر آتے ہیں. عباس کا پرچم جب لہراتا ہے تو کبھی تو دل چاہتا ہے چیخ کر کہیں شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دی ہست حسین، دی پناہ ہست حسین، سرداد نہ داد دست یزید، حقا کے بنا لا الہ ہست حسین. اور کبھی دل چاہتا ہے اب تک ہے زبانوں پہ علمدار علمدار. اور پھر نوحے گونجنے لگتے ہیں، عباس کا نام آنے لگتا ہے. اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ بچوں کو علم کیوں پہچنوایا جاتا ہے، اس لیے کہ عزاداری کا سمبل ہے. اب اس اسکالر پر واپس آ رہے ہیں، اس نے یہ کہا کہ لیڈ کرنے کے لیے علم دے دیا،
لیکن امام یہ سوچ رہے تھے کہ یہ جمع ہو کے نشست کیسے کریں گے، اس لیے کہ جب تک ہم ہیں تب تک یہ آ کے فرش پہ بیٹھیں گے، جب تک مہدی غیب میں نہیں جائے گا یہ فرش پہ بیٹھیں گے، ایسی چیز دے دو کہ کوئی بلائے یا نہ بلائے ہزاروں ایک فرش پہ جمع ہو جائیں، اس کا نام امام نے رکھا فرش اعظم۔ اب کوئی بلاتا نہیں ہے، مجلس کا اعلان ہے، آؤ بھائی فرش اعظم پہ بیٹھے، یعنی چاندنی کو بھی عرش کی چاندنی بنا دیا، یعنی ایسی چاندنی بنا دیا کہ جس پہ بیٹھ کے محسوس ہو کہ عرش پر ہے۔ چاندنی زمین پہ پھیلتی ہے، یہ چاندنی عرش پہ لے جاتی ہے۔ باتیں تو عرش و فرش کی ہو رہی ہیں نا، صرف بلندی اور پستی ہی کا تو موازنہ ہوتا ہے، تو پھر تہذیبی مجلس دینا ضروری تھی۔ یہاں آئیں گے تو ہم سے باتیں سنیں گے، بعد کا امام آئے گا اس سے حدیثیں سنیں گے، یہ جب ہم چلے جائیں گے اور مہدی غیب میں جائے گا یہ فرش اعظم پہ آ کے بیٹھیں گے، سنیں گے کیا؟ بیٹھیں گے کیسے؟ دل کیسے لگے گا؟ تو شاعروں سے کہا ہمارے جد کا مسیح کہو، اور ہم تمہیں اپنا ممبر دیتے ہیں، ہمارا ممبر ایسا ویسا نہیں ہے، غدیر کا ممبر ہے۔ اب تو بھائی بہت ذاکر گھبرایا، دیکھیے مرثیہ تو اس نے لکھ لیا، وہ تو شاعر ہے، فرزدق کے لیے کیا مشکل ہے قصیدہ کہنا، دیبل کے لیے کیا مشکل ہے مرثیہ لکھنا، ہارون کے لیے کیا مشکل ہے مرثیہ لکھنا، ہمیری کے لیے کیا مشکل ہے مرثیہ لکھنا، کمیت اسدی کے لیے کیا مشکل ہے مرثیہ لکھنا، لیکن وہ تو کہہ رہے ہیں کہ بلند ہو کے پڑھو، جیسے علی بلند، علم بلند، ویسے ہی ان کا ممبر بلند، زینے بتا رہے ہیں کہ بلندی کی طرف معاملہ جا رہا ہے، بلندی کی طرف گفتگو ہو رہی ہے۔ تو عزاداری میں تین اہم چیزیں، علم، ممبر اور ذکر علی، اور ہر ایک کے معنی بلند۔ تو جب علی کے معنی ہی بلند ہیں تو آپ گھٹا کیسے رہیں؟ بھائی بلندی تو دیکھیے پستی کی طرف جا ہی نہیں سکتی، مزید وہ تو بلند ہوتی جاتی ہے، یہ تو آپ کے نگاہوں کا ظرف ہے کہ آپ کہاں پر دیکھ رہے ہیں۔ تو امام نے کہا کہ بلندی ہم تمہیں ذکر کی وجہ سے عطا کریں گے، تم کسی بھی سیڑھی پہ چڑھتے چلے جاؤ ہم بلندی دے دیں گے۔ تو بلندی یہ نہیں کہ سیڑھیاں طے کر لیں تو بلندی ہے، امام نے کہا ایسی بلندی دیں گے تمہارے تصور میں نہیں ہوگا، تمہارے تصور میں نہیں ہوگا۔ اسماعیل ہمیری آئے اور امام کی مجلس تھی، امام صادق کی، فرمایا مرثیہ لے آئے، کہہ کے مرثیہ لے آئے، کہا مولا مرثیہ لے آیا۔ اب یہ بھی آپ کو بتا دیں اسماعیل ہمیری بھی عرب کے عجیب شاعر ہیں، اور اس کو میر انیس نے اپنے ہاں جمع کیا ہے اس مسئلے کو، عربی شاعری کو، اور کیوں کر بیاں ہو شوکت و شان پیمبری، عاجز ہیں یا فرزدق و حسان و ہمیری، دوڑے کمیت خامہ تو کھائے سکندری، طاقت یہ کس میں ہے جو لکھے زور حیدری، قرآن میں جن کا وصف مقرر خدا کرے، کس کی زبان سے پھر بشر ان کی ثنا کرے۔ یہ میر انیس ہیں۔ تو ہمیری جو ہیں وہ اتنے بڑے شاعر ہیں کہ پہلے درباری شاعر تھے، ناراض ہو گئے دربار سے، باہر نکل آئے، حالانکہ بادشاہ نے سونے کی تلوار سونے کی سپردی تھی، تو جو کچھ انہیں وہاں سے ملا تھا خزانہ، وہ انہوں نے یہ کہا کہ سب میں اس کو دے دوں گا جو مجھ کو یہ بتائے کہ میں نے جتنی شاعری کی ہے اس میں کوئی فضیلت علی کی رہ گئی ہے شعر میں آنے سے، وہ فضیلت مجھے بتا دے جو میں نے نظم نہ کی ہو، تو میں ساری دولت اس کو دے دوں گا۔
ہمیری کی 4 بیٹیاں تھیں، ہمیری کی 4 بیٹیاں تھیں۔ 20,000 شعر ہمیری کے ایک بیٹی کو یاد تھے، 20,000 دوسری کو، 20,000 تیسری کو، 20,000 چوتھی کو۔ پہلی کو جو شعر یاد تھے وہ دوسری کو نہیں پتا تھے، جو دوسری کو یاد تھے وہ پہلی اور تیسری کو نہیں معلوم تھے، اور تیسری کو جو شعر یاد تھے وہ دوسری اور پہلی کو نہیں معلوم تھے، اور چوتھی کو جو شعر 20,000 یاد تھے وہ تیسری اور دوسری اور پہلی کو نہیں یاد تھے۔ یعنی سب کو الگ الگ 80,000 شعر یاد تھے ہمیری کے، اور یہ سارے 80,000 شعر علی کی کسی نہ کسی مدح سے متعلق تھے، اور پورے عرب کو شعر یاد تھے۔ انہوں نے کہا مجھے بتاؤ کہ میں نے کوئی فضیلت علی کی چھوڑ دی ہو، تو ایک آ گیا اور اس نے آگے کہا ایک فضیلت میں نے آپ کی شاعری میں نہیں دیکھی۔ اب اس کا حافظہ کیسا ہوگا؟ 80,000 شعر دیکھے ہوں گے، جبھی تو چیلنج کیا ہوگا کہ ایک فضیلت آپ نے چھوڑ دی ہے۔ ہمیری نے کہا کون سی فضیلت؟ کہا ایک دن مولا علی تشریف فرما تھے۔ اب یہ بھی آپ کو بتا دیں، واقعے میں نہیں بتا دوں کہ ائمہ کے اباؤں کی آستینیں بہت چوڑی چوڑی ہوتی تھیں، یعنی یہاں تک آتی تھی۔ جب امام علی نقی گئے ہیں جانوروں کے کٹہرے میں تو آستینیں شیروں کے سر پہ ایسے پھیر رہے تھے، جو کہ متوکل دیکھ رہا تھا، تو مولا علی کی بھی ایسی آستینیں تھی۔ تو وہ کہتا ہے کہ ایک دن ایک کبوتر اڑتا ہوا آیا، اس کے پیچھے ایک باز شکرا لگا ہوا تھا جو اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ کبوتر ایک دم آیا اور مولا کی آستین میں چلا گیا، تو شکرا جو تھا وہ مولا کے سامنے بیٹھ گیا، ہاپتا کاپتا دور سے اڑتا ہوا پیچھا کرتا ہوا آ رہا تھا۔ تو مولا نے پوچھا باز سے کیوں اس کا پیچھا کر رہا ہے؟ کہا یہ میری غذا ہے، اب یہ آپ کے پاس چھپ گیا ہے، یہ میری غذا ہے۔ مولا نے قمبر سے کہا کہ ذرا ذوالفقار لا۔ ذوالفقار لایا، مولا نے کہا جہاں کا گوشت تو کہے میں کاٹ کے اتنا اس کے وزن کے برابر تجھے دے دوں۔ اب یہ میری پناہ میں آ گیا، اب یہ تیری غذا نہیں رہی۔ ارے مومنوں علی والے بن جاؤ تاکہ محفوظ تو رہو، محفوظ تو رہو۔ تو ہمیری نے کہا یہ والا واقعہ تو میں نے نہیں نظم کیا، لیکن اس میں مقصد کیا ہے؟ اس نے کہا مقصد یہ ہے کہ پرندے بھی مولا کی معرفت رکھتے تھے، آپ یہ نظم کر دیجئے۔ ہمیری نے اس واقعے پہ شعر کہا اور کہا یہ ساری دولت تیری ہو گئی۔ تو بھائی شاعر تو دوسروں سے لیتا ہے، علی کے جو شاعر ہوتے ہیں وہ علی کے نام پہ لٹاتے ہیں۔ تو ایسا شاعر امام کے دربار میں پہنچا اور امام نے کہا مرثیہ کہہ کے لائے ہو؟ کہاں لائیں؟ کہا پڑھو سناؤ۔ ہمیری گیا اور منبر کے پاس کھڑے ہو کے مرثیہ پڑھنا شروع کر دیا۔ امام صادق نے فرمایا منبر پہ بیٹھو۔ کہا مولا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نیچے معصوم بیٹھے اور میں اوپر؟ کا ذکر حسین کی یہ فضیلت ہے کہ معصوم نیچے بیٹھے ذاکر اوپر بیٹھے، میں اذن دیتا ہوں۔ اب آپ وہاں پہ آ جائیے، علم بلند، علی کا نام بلند، منبر بلند، ذاکر بھی بلند ہے۔ ذاکر کے بلندی کی دلیل یہ ہے معصومین فرش اعضاء پر ہوں اور ذاکر منبر پہ ہو، اور اگر آپ ذاکر کا ہی احترام نہ کریں تو ذاکر کی ذات کا احترام نہیں ہو رہا، اس ذکر کا احترام ہو رہا ہے۔ یہ اتنی دیر میں ہم نے آپ کو عزاداری کی تہذیب سنا دی، اب گفتگو پھر ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اور اس نے مرثیہ پڑھنا شروع کیا اور امام نے گریہ شروع کیا، یعنی امام نے یہ بھی سکھایا کہ گریہ کا طریقہ کیا ہے۔ گریہ
بڑھتا ہے شبی دیکھنے کے بعد. یہ فلسفہ بھی امام کو سمجھانا ہے. پڑھتے پڑھتے ہمیر نے حضرت علی اصغر کی شہادت شروع کر دی. راوی کہتا ہے اس طرح امام صادق زمین پہ لوٹنے لگے. راوی کہتا ہے پہلے ہم نے دیکھا کہ مرثیہ خوانی میں امام جھکتے چلے گئے, ایسے لگ رہا تھا زمین کی طرف جھکتے جا رہے ہیں. پھر ہم نے دیکھا کہ مچھلی کی طرح تڑپنے لگے. اب اس کے مرثیے کا شور بڑھتا جاتا ہے اور وہ شہادت کے قریب پہنچ رہا تھا. ہرملہ کا حال پڑھنا چاہ رہا تھا کہ ایک بار جو پردہ نشینوں کے لیے قناتیں لگی تھیں اس کے پیچھے سے رونے کا غل اٹھا. اس نے مرثیے کو روکا. امام نے کہا کیا بات ہے؟ کہ عصمت سرا سے آوازیں بلند ہوئی ہیں کہ انہیں رونے دو, تم مرثیہ پڑھو. اس نے پھر مرثیہ شروع کیا. امام پر پھر غشی طاری ہوئی. راوی کہتا ہے ایسا لگتا تھا کہ انتقال فرما جائیں گے. ایسے میں راوی کہتا ہے میں نے دیکھا کہ علی اصغر کا حال سن کے تڑپ رہے تھے. پردہ ہٹا اور ایک کنیز سیاہ چادر میں ایک چھوٹے سے بچے کو جو امام کا سب سے چھوٹا بیٹا تھا گود میں لے کر آئی اور امام صادق کے گود میں بچے کو ڈال دیا. جیسے ہی بچے کو دیکھا ایک بار امام کا گریہ کم ہوا اور بچے کو سنبھالا اور ایک بار بچے کو اٹھایا. کہا اسماعیل ہمیری یہ بتا دے میرے بچے کو پانی بھی ملا ہے, میرے بچے کو کھانا بھی ملا ہے, مگر دنیا والوں سے پوچھو کہ رباب کا لال اللہ اکبر. تم سلامت رہو, تمہارے گھر آباد رہیں. صدیوں کی عزاداری وراثت میں لیے بیٹھے ہو. تمہارے پاس سب سے زیادہ خزانہ ہے, علمی ادبی خزانہ سب تمہارے پاس ہے. مالا مال کیا ہے آل محمد نے اپنی محبت سے. تم کو پیار ہی پیار ہے تمہارے پاس. جب سے میں آیا ہوں سوا محبتوں کے کچھ نظر نہیں آیا, اس لیے کہ لگتا ہے کہ آل محمد کے چاہنے والوں کے خمیر میں خاک شفا کے ساتھ محبت گوند دی جاتی ہے اور کچھ زیادہ ہی حصہ محبت کا حیدرآباد دکن والوں کو عطا کیا گیا. اس لیے کہ جو گریہ یہاں ہوتا ہے وہ محبت کی سب سے بڑی دلیل ہے. میں کیا کروں کہ مجھے واقع کربلا کے بعد کی روایتوں میں ایک روایت بہت تڑپا دیتی ہے, لیکن وہ روایت میں پیش تو کروں گا. آپ کی وجہ سے سنی ہوئی ہے, مرثیے میں بھی نظم کی گئی ہے, مقتل میں بھی موجود ہے, ذاکرین بھی پڑھتے ہیں. لیکن پہلے دو تین چیزیں میں آپ کو بتا دوں. آذربائیجان کی سرحد پر جو ایران کی سرحد ہے وہاں کے علاقے میں عزاداری تمثیلاً دکھائی جاتی تھی اور اس میں جھولا تابوت سب بنایا جاتا تھا. ایک سال کینیڈا کا سفیر نیا آیا تھا ایران میں, تو اس کی بیوی نے کہا کہ ہم بھی عزاداری کا جلوس دیکھنے چلیں گے. اس نے کہا میں ڈائری میں لکھنا چاہتی ہوں کہ یہ عزاداری کیوں منائی جاتی ہے. ایک ٹرانسلیشن کرنے والے فارسی کے آدمی کو اس کے ساتھ کر دیا گیا اور وہ ایک ایک چیز کے بارے میں پوچھتی یہ کیا ہے, یہ کیا ہے. جب وہ پوچھتی یہ کیا ہے وہ کہتا یہ علم ہے. یہ کیوں ہوتا ہے؟ کہا یہ حسین کے سپہ سالار عباس نے اٹھایا تھا, اس کی حفاظت میں ان کے ہاتھ کاٹے گئے. اس نے ڈائری پہ لکھ لیا. یہ کیا ہے؟ کہا یہ تابوت ہے.
چونکہ حسین کا جنازہ نہیں اٹھ سکا، لاشا پامال ہوا، اس لیے چاہنے والے کاندھے پہ تابوت اٹھا۔ اس نے ڈائری میں لکھ لیا، ایک بار ایک چھوٹا سا جھولا ہوا پہ لہراتا ہوا۔ اس نے کہا یہ کیا ہے؟ بتایا گیا یہ چھوٹے بچے کا جھولا ہے۔ کہا یہ جلوس میں جھولا کیوں ہے؟ بتایا گیا کہ حسین کے لشکر میں ایک 6 مہینے کا بچہ تھا، وہ 3 دن سے پیاسا تڑپ رہا تھا، اسے ماں کا دودھ بھی نہیں ملا تھا۔ حسین بچے کو ہاتھوں پہ لے کر آئے اور کہا اسے تھوڑا سا پانی پلا دو، اسے تھوڑا سا پانی پلا دو۔ لیکن ادھر سے ایک تیر چلا تو اس نے گھبرا کے یہ کہا کہ یہ بتاؤ کہ تیر کا رخ کس کی طرف تھا؟ کہ پانی تو نہیں دیا انہوں نے، بلکہ ایک تیر کمان سے چھوڑا اور بچے کی طرف تیر کا رخ تھا۔ یہ سنتے ہی وہ بے ہوش ہوئی اور گر گئی۔ کچھ دیر کے بعد ماں تھی نا ماں، بچے بھی اس کے ساتھ تھے، ماں تھی ماں۔ جب ہوش لایا گیا اور ہوش میں آئی تو بس ایک بار کہہ رہی تھی یہ بتا دو وہ تیر بچے کو لگا تو نہیں، مجھے بتاؤ بچہ مرا تو نہیں۔ اللہ اکبر۔ پوری دنیا واقعہ کربلا سن کر ششماہے کے واقعے کو تڑپ جاتی ہے۔ انسانیت آج تک پکار رہی ہے۔ میری کتاب پڑھیں آپ، معصوموں کے ستارہ، میں نے لکھا ہے اس میں فرانس کے مشہور شاعر الیگزینڈر گونیل نے فرینچ زبان میں 200 بن کا مرثیہ علی اصغر پہ لکھا۔ ایک ایک لفظ اس کا ایسا ہے کہ جیسے انسانیت کی پکار ہو رہی ہے، اور اس میں اس نے بتایا ہے کہ ایک وقت میں کئی چیخیں زمین و آسمان کے درمیان سنی گئیں۔ ایک چیخ آسمان سے بلند ہوئی تھی، ایک چیخ زمین سے بلند ہوئی تھی، اور کائنات میں وہ چیخ جو ہے وہ فطرت کی چیخ گونج رہی ہے۔ ایک چیخ رباب کی تھی، ایک چیخ زمین کی تھی، ایک آسمان کی چیخ تھی، اور اس مرثیے کو میں نے اردو ترجمے کے ساتھ چھاپا ہے۔ اللہ کرے کہ آپ کو وہ کتابیں میری یہاں ملتی رہیں اور آپ اسے پڑھتے رہیں۔ اس نے کہا کہ یہ جنگ عظیم میں جو بم گرائے جا رہے ہیں، کتنے بچے یتیم ہو رہے ہیں، میں اقوام متحدہ سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ تمام دنیا کے چھوٹے بچوں نے یہ اپیل کی ہے کہ امن قائم کرو اور جنگ کو بند کر دو۔ اور یہ بچے کہہ رہے ہیں دنیا کے کہ ہم نے اپنا سپہ سالار علی اصغر کو بنایا ہے جو امن کا پیغام دے کر دنیا سے چلا گیا۔ انسانیت پکار رہی ہے، آج تک آواز دے رہی ہے۔ ایک جملے میں آپ بات سمجھ جائیں گے، یہ انسانیت کی پکار تھی کہ جب امام کے خدمت میں ایک صحابی آ گیا اور وہ بیٹھ گیا اور آ کر اس نے کہا حج سے آ رہا ہوں۔ تو امام نے پوچھا کہ پہلے کہاں تھے؟ کہا کوفے میں تھے۔ کہا کوفے کا کیا حال ہے جب کوفے کو چھوڑا تھا؟ بس یہی پڑھ کے ختم کرتا ہوں تقریر کو۔ اس نے کہا مولا مختار آپ کے بابا کے دشمنوں کو چن چن کر قتل کر رہا ہے، چن چن کے قتل کر رہا ہے۔ تو راوی کہتا ہے ایک بات سید سجاد نے پوچھا، ہرملا گرفتار ہو گیا؟
ہرملا گرفتار ہو گیا۔ راوی کہتا ہے آپ نے اپنے جوان بھائی علی اکبر کے قاتل کو نہیں پوچھا، آپ نے اپنے چچا عباس کے قاتل کو نہیں پوچھا، آپ نے اپنے بابا کے قاتل کو نہیں پوچھا، یہ ہرملا کو کیوں پوچھا؟ تو بے اختیار آنکھ میں آنسو آ گئے اور کہا ارے ہرملا کا وہ ایک تیر 72 کے کلیجے کو چھید۔ گویا مرثیہ پڑھ دیا، کہا جنت میں میری دادی کا جگر چھد گیا۔ ایک تیر اللہ اکبر۔ وہ ماں جو جنت البقیع میں آرام کر رہی ہے، جس کے لفظ جگر کائنات میں کہاں کہاں بکھر گئے، کہتے ہیں جب رجت ہوگی اور امام آئیں گے اور رسول خدا صدر نشین ہوں گے تو سب سے پہلے جناب خدیجہ تشریف لائیں گی۔ رجت کی روایتوں میں ہے سب سے پہلے رسول اللہ سے ملنے کے لیے جناب خدیجہ آئیں گی، اور اس وقت رسول اللہ فرمائیں گے خدیجہ میرا پورا گھر سامنے ہے، یہ میرے 12 بیٹے ہیں، علی سے لے کر مہدی تک سب موجود ہوں گے۔ تو اس وقت خدیجہ چادر ہٹا کر ایک ننھا سا لاشا سامنے، ایک چھوٹا سا لاشا سامنے رکھیں گی۔ رسول اللہ کہیں گے خدیجہ یہ کس بچے کا لاشا ہے، یہ کس بچے کا لاشا ہے؟ تو کہیں گی آپ کے نواسے محسن کا لاشا ہے، یہ آپ کا نواسا محسن ہے۔ بڑے بڑے مفسرین نے لکھا کہ امام صادق نے قرآن کی ایک آیت کی تفسیر کرتے ہوئے کہا ایّازم بن قتلت، اس دن اللہ اس بچے کے لاشے سے پوچھے گا تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا؟ اللہ خود پوچھے گا، اس کشتے سے پوچھے گا تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا؟ محسن کی شہادت، اللہ اکبر، محسن کا لاشا۔ تو اس وقت رسول اللہ فرمائیں گے خدیجہ زہرا میری بیٹی کیوں نہیں آئی، اور وہ اپنے بیٹے کا لاشا لے کر خود کیوں نہیں آئی؟ تو اس وقت خدیجہ کہیں گی رسول اللہ زہرا کی گود خالی نہیں ہے، ایسے میں بی بی تشریف لائیں گی، آتے ہی چادر ہٹا کر ایک اور لاشا سامنے رکھیں گے، کہیں گے بابا یہ رباب کا لال علی اصغر، یوم جنت البقیع پہ زہرا بی بی کی یاد پھر تازہ ہو جاتی ہے شوال میں۔ بس میں نے تقریر کو ختم کیا، امام نے فرمایا کہ وہ ایک تیر کتنوں کے دلوں کو چھید گیا۔ ہم آل محمد کے دل پر اب تک وہ تیر بے بس ہے۔ وہ کہتا ہے میں کوفے آیا، مختار سے ملاقات ہوئی، مختار نے پوچھا کہاں سے آتے ہو؟ کہا امام سے مل کر آ رہے۔ مختار نے کہا امام کیا فرماتے تھے؟ کہا امام یہی فرما رہے تھے مختار نے اب تک ہرملا کو نہیں گرفتار کیا۔ کہا اور بھی کچھ کہا تھا؟ کہاں فرمایا تھا دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے کہ جلدی ہی دنیا میں ہرملا کو
आग और लोहे का मजा मालूम हो जाए। बस ये सुनना था कि मुख्तार ने कहा, मिनहाल जरा मेरे साथ कुछ दूर चलो। मिनहाल कहते हैं मैं साथ चला। कुछ दूर बढ़ा था कि शोर हुआ, हुरमुला पकड़ा गया। हुरमुला को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकर दारुल अमारा की तरफ आ रहे हैं। मिनहाल कहते मुख्तार वहीं से वापस हुए और फौरन ही घोड़े से उतरकर जमीन पर सजदा किया और कहा, अभी अभी तो मौला की दुआ हम तक पहुंची, दुआ कबूल हो गई। हुरमुला पकड़ा गया, सैयद सज्जाद की आरज़ू पूरी हो गई। का दरबार में मेरे सामने हुरमुला को पेश किया जाए। हुरमुला को लाकर रस्सियों से बांधकर मुख्तार के सामने पेश किया गया। मिनहाल कहते हैं जब हुरमुला को लाया गया तो मुख्तार के चेहरे पर एक जलाल का आलम था और गैस में मुख्तार बल खा रहे थे। एक बार डांट कर पूछा, तूने करबला में क्या जुल्म किया? उसने कहा, अमीर कत्ल कर दे, मगर मुझसे न पूछ के मैंने क्या किया। मिनाल कहते हैं तलवार लेकर उठे और कहा, तेरे हाथ पैर काट कर इस आग में डाला जाएगा, तेरे आजा काट कर मैं आग में डालूंगा ताकि सैयद सज्जाद की दुआ कबूल हो कि लोहे का मजा भी तुझको मालूम हो और आग का मजा भी मालूम हो। उसको टुकड़े टुकड़े भी मुख्तार ने किया, आग में भी जलवाया। गोया दुनिया में उसने मौत के दोनों मजे लिए, लेकिन मुख्तार ने कहा, जब तक तू बताएगा नहीं मैं तेरे नाखून उखाड़ूंगा, तेरे आजा काटूंगा। बस मुझे ये बता दे कि तूने क्या जुल्म किया। कामीर, अगर सुनना है तो मुख्तसर सुन ले, मैं अरब का सबसे बड़ा तीरंदाज हूँ, मैं शाम का रहने वाला हूँ, मुझसे बड़ा तीरंदाज नहीं। इसलिए कि मैं शिकार में जो तीर फेंकता था, मैं खास कमान और खास तीर बनाता था। जब मैं कमान बनाता था तो उसकी डोरी में मैं वजन लटका के देखता था कि कितने ताकत का तीर इसमें इस्तेमाल हो सकता है। मेरे सारे तीर 3 भाल के होते थे। मैं तीरों की अनिया जहर में बुझाता था ताकि शिकार जब गिरे तो मैं उस तक पहुंच जाऊं। जब मैं घर से चला मेरे पास 7 तीर थे। कमान मैंने दोष पर लगाई, घोड़े पे सवार हुआ। जब मैं जंगल में पहुंचा तो मुझे एक हिरन नजर आया। मैंने कमान से तीर फेंका मगर निशाने पर तीर नहीं लगा, तीर खता कर गया। फिर मैंने दूसरा तीर फेंका, फिर तीसरा तीर, यहां तक कि जब 4 तीर मेरे गिर गए तो मुझे यकीन हो गया कि बदशगुनी है, अब मैं तीर नहीं चलाऊंगा। इसलिए कि आज पहली बार ऐसा हुआ कि मेरा कोई तीर निशाने पे नहीं लगा। अब मेरे पास 3 तीर बचे थे। मैंने तीनों तीर महफूज रखे कि जहां मैं जा रहा हूं वहां मैदान जंग में इसकी जरूरत पड़ सकती है। मैं आके अपने खैमे में आराम करने लगा और मुझसे ये कहा गया कि जब कोई खास बात होगी तो तुझको बुला लिया जाएगा। मुझको उस वक्त बुलाया गया जब हुसैन हाथों पर एक बच्चे को लेकर आए। ये कहकर वो रुक गया, ये कहकर वो रुक गया और खामोश हो गया। मुख्तार ने कहा, आगे बता क्या हुआ? कामीर, इससे पहले जो तीर मैंने चलाया था उसका हाल सुन ले, इसको रहने दे, ये मैं नहीं बयान कर सकता। कहा अच्छा वो भी बता क्या किया? कहा जब अब्बास अलमदार दरिया से मश्क भर कर चले तो उस वक्त पिसरे साथ ने मुझसे कहा कि एक कतरा पानी खैमे में नहीं जाना चाहिए, ये मश्क सलामत न रहे। उस वक्त मैंने अपनी कमान में तीर को जोड़ा और मश्क अब्बास का निशाना लिया।
وہ تیر مشق سے ہوتا ہوا عباس کے سینے کو چھید گیا۔ اب یہ آخری جملے ہیں میرے، اور میں شاید پوری روایت نہ پڑھ پاؤں، اور 2 لمحوں میں ادا کر کے آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کے گھروں کو آباد رکھے۔ ہرملا خاموش ہوا، مختار تلوار لے کے اٹھے اور کہا تجھے بتانا پڑے گا کہ تو نے تیر کیسے چلایا؟ تو وہ بلک بلک کے رونے لگا، کہا امیر میں گھوڑے سے اترا اور گھوڑے کی آڑ میں بیٹھا، ایک گھٹنا میں نے زمین پہ رکھا اور دوسرا بلند کیا، میں نے کمان کو گھٹنے پہ رکھا اور تیر کو کمان میں جوڑا اور میں نے حسین کا نشانہ لیا۔ مجھے صاف نظر آیا کہ ایک چاند سا چہرہ، چاند کا ٹکڑا حسین کے ہاتھ پر تھا۔ میں نے نشانہ لیا، تیر چلا تو مختار نے کہا گھبرا کے کہا پھر کیا ہوا؟ کہا امیر میں بتا نہیں سکتا کیا ہوا۔ کہا بتا کیا ہوا؟ کہا بس یہ دیکھا کہ بچہ حسین کے ہاتھوں پہ لٹک گیا۔ بازو سے بس تقریر ختم ہو گئی۔ اب آخری جملے سن لو۔ مختار نے رونا شروع کیا، بار بار سر کے بالوں کو نوچتے، اور اس کے بعد کہا وہ آخری تیر تو نے کب چلایا؟ اب آخری تیر بتا کہ تو نے کب چلایا؟ کہ امیر بتا نہیں سکتا کہ آخری تیر کب چلایا۔ ارے سن لے، جب حسین کے سینے پر شمر بیٹھا تھا اور خنجر چلا رہا تھا تو ہم نے دیکھا کہ خیمے کا پردہ الٹ کر زینب باہر آئی اور ایک بلندی پر آئی اور پکار کر کہا عمر سعد تو قریشی ہے، میرا ماجایا ذبح ہو رہا ہے اور تو دیکھ رہا ہے۔ زینب کا حال دیکھ کر لشکر رونے لگا، زینب کا مسیحا سن کر سب رونے لگے۔ عمر سعد نے مجھ سے کہا کہ انقلاب آ جائے گا اگر زینب کا مسیحا جاری رہا۔ میں نے کمان میں تیر جوڑا اور ایک تیر زینب کے پیروں پہ لگا، زینب کے تلائے زینب یاس، زینب زمین کربلا، فضا میں قتل الحسین۔